انوگریشن سیشن جو ہے وہ دیکھا، بہت شاندار رہا، بہت ہی اچھا. اور اس کے بعد یہ پہلا سیشن ہے جس کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے، اور اس کا موضوع بھی بہت ہی اچھا چنا گیا ہے، اقبال ایک عہد ساز شاعر. تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گی خود. میں چاہوں گی کہ ہمارے درمیان جو بہت ہی نامور اور ایسے لوگ موجود ہیں جن کی گفتگو سننا ہم سب کے لیے ہم اس سے مستفید بھی ہوتے ہیں، اور ہم اس تگ و دو میں بھی ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ ملیں تو ہم ان کو سامنے دیکھیں اور ان کو سنیں. تو آج یہ جو تینوں شخصیات یہاں موجود ہیں، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ ان کی گفتگو جب آپ سنیں گے، آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی لیکن آج آپ سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ نے اپنے وقت کا کتنا صحیح استعمال کیا ہے. اور ایسی شخصیات جو ہیں وہ ایک ساتھ بہت کم موجود ہوتی ہیں، اور ان سب کے لیے بہت زبردست ویلکم کریں بہت بھرپور تالیوں کے ساتھ. اقبال ایک عہد ساز شاعر، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. علامہ سر ڈاکٹر محمد اقبال، ظاہر ہے کہ پاکستان میں کون ہے یا دنیا بھر میں کون ہے جو ان کو نہیں جانتا. ہم آج اپنے اسپیکر سے سوالات کے ذریعے ان سے پوچھیں گے کچھ باتیں جو اس سے متعلق ہیں، اور ان کی جو علمی گفتگو ہے اس بارے میں، اس سے ہم استفادہ حاصل کریں گے. تو میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی پروفیسر فتح محمد ملک صاحب سے، جن کا تعارف جو ہے وہ میں کیا کرواؤں، کیسے سورج کو چراغ دکھاؤں. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ چند گنے چنے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، جو بہترین نقاد بھی ہیں، جو معلم ہیں، جو مترجم ہیں، جو محقق ہیں، اور دنیا بھر میں ان کا نام جانا پہچانا جاتا ہے، ستارہ امتیاز بھی رکھتے ہیں، اور اقبال سے متاثر بھی ہیں، اور ان کی تحریروں میں اس کا اثر بھی موجود ہے. تو میں ان سے ہی گفتگو کا آغاز کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں اپنے جو دوسرے دو مہمان ہیں ان کا تعارف بھی کروا دوں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر نجیبہ عارف تشریف رکھتی ہیں. یہ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، یہ دانشور ہیں، یہ معلم ہیں، یہ محقق ہیں. درجنوں کتابیں، 1 درجن کے قریب کتابیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 40 کے قریب ریسرچ پیپرز بھی لکھ چکی ہیں. اور محقق ہونا میرے خیال میں ہمارے ملک میں، ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اس طرف لوگ کم آتے ہیں. تو اس وقت وہ پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کی چیئر پرسن بھی ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. وہ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹیج پہ موجود ہیں. ہمارے تیسرے مہمان جو ہیں وہ ڈاکٹر ناصر عباس نیّر ہیں، جو آج ہی لاہور سے تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے تنقید نگاری میں جو نئی جہتیں دریافت کی ہیں، جو ہمیں اپنی تحریروں کے ذریعے جو کچھ بتایا ہے، اور خاص طور پہ مابعد نو آبادیاتی جو ہے زمانہ، اس سے منسلک کر کے جس طرح انہوں نے تحریروں کا وہ کیا ہے، ایک طرح سے ان پہ تنقید بھی کی ہے اور ان کی پرتیں بھی کھولی ہیں، اس سے ہمیں کئی ایسی جہتیں نظر آئی ہیں. ہمیں ایسے تنقید کے سفر میں میرے خیال میں اس سے منفرد کام جو ہے وہ شاید ہی ہوا ہو. تو ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور اب گفتگو کے لیے میں پروفیسر فتح محمد ملک صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ ان سے گفتگو کا ہم آغاز کریں. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اقبال کے بارے میں آج جو ہم گفتگو کے لیے بیٹھے ہیں اس کا عنوان ہے اقبال ایک عہد ساز شاعر. تو میں پہلے تو ان سے یہ جاننا چاہوں گی کہ عہد ساز شاعر جو ہے وہ ہوتا کیا ہے. ظاہر ہے اس کی تعریف تو موجود ہے کہ جو دنیا بھر کی ہمیں لغت میں بھی اور کتابوں میں بھی مل جاتی ہے، لیکن یہ اپنی نظر سے کیسے اس کو بتانا چاہیں گے. اور دوسرا یہ کہ وہ کیا صفات ہیں جو اقبال کو عہد ساز شخصیت بناتی ہیں. جی پروفیسر فتح محمد ملک صاحب.
جہاں تک شاعری کا تعلق ہے، جہاں ناصر عباس نیر تشریف رکھتے ہوں تو اس موضوع پہ گفتگو کرنا فن شاعری کے اعتبار سے میرے لیے آسان نہیں ہے، اس لیے میں آسانی کا راستہ چنتا ہوں اپنے لیے، اور اقبال کی اعزاز شخصیت جو دنیائے اسلام کے لیے، دنیائے انسانیت کے لیے ہے اور اب تک چلی آ رہی ہے، اس کے بارے میں دو چار اشارے کرنا کافی سمجھتا ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں صرف اقبال کے خطبہ الہباد پہ بات کروں اور اس کے بھی دو موضوعات پہ مختصر سی بات کروں تو بہت کافی رہے گا۔ خطبہ الہباد 1930 میں جب آیا تو برٹش انڈیا اس وقت بڑی مضبوط بنیادوں پہ قائم تھا، اور اس زمانے میں یہ تصور بہت بحال تھا کہ برٹش انڈیا نے ختم ہونا ہے اور اس سارے خطے زمین نے بہت جلد آزاد ہونا ہے۔ تو اقبال وہ پہلی شخصیت ہے میرے علم کے مطابق کہ جنہوں نے سوچا کہ انگریز اب یہاں سے پسپا ہو کے جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا، تو اس کے بعد کی صورتحال جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ بر صغیر کو برطانیہ نے جو وحدت عطا کی ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے، اور مسلمان اکثریت کے علاقوں میں مسلمان مملکتیں قائم ہونی چاہیے، مسلمان ریاستیں وجود میں آنی چاہیے، اور ان مسلمان ریاستوں میں اقبال کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ مسلمان جہاں ہے وہاں سے ہجرت کر کے ان علاقوں میں آئیں گے، یا یہاں سے جو غیر مسلم اقلیتیں رہتی ہیں انہیں نکال بھگایا جائے گا، یہ ان کے تصور میں نہیں تھا۔ تو جب یہ خطبے کی بات شروع کرتا ہوں میں تو سب سے پہلے مجھے یہ بڑی بات نظر آتی ہے اقبال کی، جو حکمت ہے، سیاسی بھی شاعرانہ تخیل بھی، کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک الگ مسلمان ریاست کے وجود میں آنے سے ہندوستان کو بھی ایک فائدہ پہنچے گا، وہ اس طرح سے کہ مسلمان خود مختار ریاست کے وجود میں آنے کے بعد پھر یہ ہوگا کہ اسلام پر سے عربین امپیریلزم کی مور ٹوٹ جائے گی اور اسلام کی روح آزاد ہوگی، اور آزاد ہو کے وہ روح اصل کے ساتھ ہم آہنگ ہوگی اور ایک نئی دنیا پیش کرے گی۔ اب یہ کہ جب بھی میں یہ پڑھتا ہوں یا یہ خیال کرتا ہوں تو مجھے سید ابوالعلا مودودی یاد آتے ہیں کہ یہ جو عربین امپیریلزم ہے اس کی اسٹیمپ کا ذکر کیا جو اقبال نے، تو اور تو کہیں کسی نے کام نہیں کیا۔ سید ابوالعلا مودودی نے ایک کتاب لکھی، بہت ہی اچھی کتاب، خلافت و ملوکیت۔ تو کس طرح سے خلافت مسلم امپیریلزم میں بدلی اور اسے کس طرح سے اب ہم پھر سے ملوکیت سے خلافت کی طرف لا سکتے ہیں۔ تو ایک تو اس جانب میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ خطبہ الہباد میں پاکستان کے قیام سے دنیائے اسلام کو جو فائدہ پہنچنا چاہیے تھا وہ اب تک نہیں پہنچا۔ کیوں نہیں پہنچا؟ کہ عرب ملوکیت کی چھاپ، عربین امپیریلزم کی اسٹیمپ اب تک موجود ہے،
फ़लस्तीन में जो हो रहा है उसकी तरफ इशारा करें तो लंबी बात करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। अरेबियन इम्पीरियलिज़म, अरब मलूकियत अब तक मौजूद है। इकबाल का ख्वाब अभी तक ख्वाब ही है, हकीकत नहीं बना। और दूसरी बात जो जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मुनतब करना चाहता हूँ वो ये है कि इकबाल ने इसी खुतबे में एक जगह ये कहा है कि क्यों हमें ज़रूरत महसूस हो रही है अलग ममलकतें बनाने की। इसलिए कि इस्लाम इंसानी अख़ुव्वत का अलमबरदार है और हिंदू मत जो है वो ब्राह्मणियत का एक इस्तिसाली निज़ाम पेश करती है जिसमें इंसान बराबर नहीं है, इंसानी मुसावात नहीं है। ब्राह्मण का खुदा और है, शूद्र का खुदा और है। हत्ता कि शूद्र अनटचेबल है, अछूत है। तो ये जो सूरत हाल है ये काबिल कबूल नहीं मुसलमानों के लिए, किसी भी इस्लामी ममलकत के लिए। चुनांचे वो ये कहते हैं कि हमें अगर इसी बहस के दौरान कहते हैं कि अगर हम, और जिसकी तरफ आप मैं समझता हूँ कि हमें तवज्जो करने की ज़रूरत है पाकिस्तान में, कि अगर हम हिंदुस्तान के मुसलमान यहूदियों, ईसाइयों और ज़रतुश्त के पैरोकारों के साथ रह रहे होते तो अलग वतन की ज़रूरत नहीं थी कि ये तमाम के तमाम मज़ाहिब के पैरोकार जो है वो खुदाए वाहिद पे यकीन रखते हैं। एक खालिक कायनात है, खुदा हम सब का एक है, सभी उस खुदा ने पैदा किए हैं, उसी की ये तख्लीक है, इसलिए हम सब इकट्ठे रह सकते थे। लेकिन हिंदू मत जो है वो एक ऐसा मजहबी तसव्वुर है कि जिसमें कई खुदा है, अछूत का खुदा और है छोटा सा, और ब्रह्मन का खुदा बहुत बड़ा खुदा है। तो ये जो चीज़ें हैं खुतबा अलाहाबाद की, ये अभी नुमाया नहीं हुई, हमने इस पे काम नहीं किया। अगर हम इनसे सबक अंदोज़ होते तो आज जो पाकिस्तान में इस्लाम के अंदर ही मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों की बाहमी जंगें हैं या जो भी तौहीद परस्त यहाँ आबाद हैं उनके साथ जो मुखासमत की बात जंग व जदल तक पहुँचती है, तो वो इकबाल की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इस्लाम की तालीमात के मुनाफी है। तो मैं समझता हूँ कि आप जैसे ख़वातीन व हज़रात का इतना ही दिमाग खाना बहुत काफ़ी है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब ने खुतबा इलाहाबाद से मुंसलिक किया अपनी गुफ्तगू के आगाज़ को, और उन्होंने अल्लामा इकबाल की शख्सियत और जो एक वो फ़िक्री रहनुमा के तौर पे जो उनका हम किरदार जानते हैं उस हवाले से गुफ्तगू की। तो अब मैं अपने दूसरे मेहमान की तरफ चलती हूँ, लेकिन उससे पहले इस प्रोग्राम के दौरान एक हमारे शायर जो हैं वो इकबाल की शायरी जो है वो भी सुनाएंगे। तो मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ अहमद अता साहब से कि वो भी तशरीफ़ लाएँ, उनकी कुर्सी खाली है। अहमद अता साहब जी शुक्रिया, मैं हाज़िर हो चुका हूँ। अच्छा, आप हाज़िर हो। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैंने जब देखा था तो उस वक्त कुर्सी खाली थी। जो बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मैं अपनी दूसरी जो हमारी स्पीकर हैं, हमारी मेहमान डॉक्टर नजीबा आरिफ साहिबा, उनसे सवाल करना चाहती हूँ कि इकबाल ने उर्दू और फ़ारसी दोनों में शायरी और नसर निगारी
دونوں میں کمال حاصل کیا۔ سوال میرا یہ ہے کہ جو ان کی شعری تخلیقات ہیں اور جو ان کا نثری افکار ہیں، ان دونوں میں کس حد تک ہم آہنگی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے ایسے رائٹرز ہیں جو نثر اور نظم دونوں میں اپنا نام رکھتے ہیں، لیکن ان میں دونوں میں اتنی ہم آہنگی نہیں ہوتی۔ تو میں ڈاکٹر نجیبہ عارف ہمیں بتائیں گی کہ کس حد تک شاعری اور نثر میں ہم آہنگی ہے اقبال کے ہاں، اور ہم کس طرح سے اب آج کے دانشور اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ جی بہت شکریہ ناصرہ۔ اگر آپ اجازت دیں تو اس سوال کے ساتھ ساتھ میں آپ کے پچھلے سوال سے بھی ریلیٹ کروں اپنی جی گفتگو کو۔ ضرور۔ آپ نے پوچھا تھا کہ اقبال کس طرح ایک عہد ساز شاعر جی ہے۔ تو جو شخص عہد ساز کہلاتا ہے اس کے لیے دو خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ رائج روایتی سماج کا انہدام یا روایت سے گریز یا اس سے بغاوت اور انحراف، اور دوسرا یہ کہ ایک نئے نظام فکر یا نظام عمل کا آغاز، تعارف اور اس کو رائج کرنا۔ اقبال کے ہاں یہ دونوں چیزیں موجود رہی ہیں۔ اقبال جس زمانے میں پیدا ہوئے تھے وہ زمانہ ایسا تھا کہ انہدام کا عمل پہلے سے شروع ہو چکا تھا۔ 1857 کے بعد سے ہندوستان میں، بلکہ اس سے کچھ پہلے سے بھی ہندوستان میں تبدیلی آ رہی تھی، اور وہ تبدیلی ایک قدیم کلاسیکی سماج کو ایک جدید سماج میں بدلنے سے متعلق تھی۔ اقبال کے بہت سے پیش رو شعراء تھے جنہوں نے اس تبدیلی میں حصہ لیا، اور اس میں شعراء کے علاوہ بھی دیگر ادیب اور علماء مفکرین موجود تھے جو تجدید کی طرف مائل تھے اور معاشرے کو بدلتے ہوئے نظام کے مطابق تبدیل کرنے پر مامور تھے۔ اقبال نے جب شاعری کا آغاز کیا تو پہلے سے ایک طرح سے زمین تیار تھی، لیکن اقبال کی خوبی یا ان کی انفرادیت جس کی وجہ سے ہم انہیں ایک عہد ساز شاعر کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس نظام کے انہدام اور نئے نظام کی تعمیر، ان دونوں کے درمیان ایک ایسا متوازن رشتہ قائم کیا کہ پرانے نظام کی کچھ اقدار کو باقی رکھا، اس کو رائج کیا، اس پر توجہ دی اور اس کو بڑھاوا دیا، اور اسی طرح نئے نظام کو جو جدیدیت کی صورت میں ہندوستان میں داخل ہو چکا تھا اسے بھی پوری طرح رد نہیں کیا، بلکہ اس کے اندر سے کچھ مثبت اور تعمیری پہلو نکالے، اور ان دونوں کے امتزاج سے، یعنی قدیم اور جدید نظام فکر کے امتزاج سے اپنا نظام تشکیل دیا۔ یہ نظام ان کی شاعری میں بھی نظر آتا ہے، اور جیسے آپ نے سوال کیا ان کی نثر میں بھی نظر آتا ہے۔ ویسے تو شاعری اور نثر دونوں اصناف مختلف ہیں، اور صرف اصناف ہی مختلف نہیں، دونوں کا ماخذ بھی مختلف ہے۔ شعر انسانی وجدان سے پھوٹتا ہے، اور اس کا منبع، اس کا ماخذ انسان کا جذبہ ہے، جبکہ نثر زیادہ تر انسانی فکر سے متعلق ہوتی ہے، اور اس میں وہ ترتیب اور تنظیم پائی جاتی ہے جو شعر اس کا قائل نہیں ہوتا یا اس کی پابندی نہیں کرتا۔ لیکن اقبال کے ہاں ہمیں دو تین باتیں بہت نمایاں نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر اقبال نے اپنی شاعری کو مقصدیت کے تابع کیا، اور اس لحاظ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے ترقی پسند تحریک کے پیش رو تھے، کیونکہ ترقی پسند تحریک نے بھی بعد میں ادب کو مقصدیت کے تابع کر دیا تھا۔ اقبال نے بارہا کہا اپنے اردو اور فارسی کلام میں، میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ، نغمہ کجا و من کجا ساز سخن بہانہ است، سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را۔ اور ایسے کتنے ہی اشعار ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ میری شاعری محض شاعری نہیں ہے، محض جذبات کا اظہار نہیں ہے، محض لطف اور انبساط کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ میں اس سے اپنی قوم کو یا اپنے سماج کو یا اپنے ہم وطنوں کو کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ تو جب وہ پیغام دینے کا ذکر کرتے ہیں تو یقینی طور پر وہ ان کے ذہن میں کوئی ایک نظام فکر ہے جس سے وہ معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔
اس نظام فکر کے بنیادی عناصر 2-3 ہیں. انسانی زندگی کے جو بنیادی سوال ہیں کہ انسانی ذات کی دریافت، پھر انسانی ذات کی یا فرد کی کائنات سے اس کے تعلق اور اس کے رشتے کی دریافت، اور پھر یہ سوال کہ کیا یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے یا اس کا کوئی بنانے والا ہے، یعنی کائنات کے خالق کے ساتھ تعلق اور اس تعلق کی جہتوں کی دریافت. یہ 3 بنیادی سوال ہیں انسانی ذات سے متعلق، کائنات سے متعلق اور خالق کائنات سے متعلق. تو اقبال کی انفرادیت یہ رہی ہے کہ انہوں نے ان تینوں سوالوں کو اپنی نظم اور نثر دونوں میں ایڈریس کیا ہے، ان تینوں سوالوں سے معاملہ کیا ہے اور اس معاملے کو ایک نظام کی صورت میں پیش کیا ہے. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ نثر میں اور شاعری میں کس حد تک ہم آہنگی رہی ہے، تو فکری اعتبار سے ہم آہنگی ہے بھی اور نہیں بھی، کیونکہ نثر انسانی عقل کے تابع ہے اور عقل کچھ محدود فیکلٹیز کے ساتھ کام کرتی ہے. لیکن شعر کہتے ہوئے شاعر اس بات سے واقف ہیں، یہاں بہت اچھے شعراء تشریف رکھتے ہیں، کہ شعر کہتے ہوئے انسان وجدان سے معاملہ کرتا ہے اور وجدان عقل کا تابع نہیں رہتا، اس سے آگے نکل جاتا ہے. تو اقبال کے ہاں بھی ہمیں شاعری اور نثر میں یہی فرق نظر آتا ہے کہ نثر میں ان کے ہاں فکر ایک مرتب صورت میں ظاہر ہوتی ہے، جبکہ شاعری میں ان کی فکر جذبے کے ساتھ گھل مل جاتی ہے اور اس سے آگے نکل جاتی ہے. ان کی بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فکری اعتبار سے وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں شاعری میں اس سے کچھ زیادہ مطالب داخل ہو گئے ہیں اور کچھ نئی جہتیں رونما ہوتی ہیں. یہ تجربہ ہر شاعر کو ہوتا ہے. تو اقبال کے ہاں بھی ہمیں یہ تجربہ نظر آتا ہے. بات کو پھر جب آپ آگے کریں گے تو بڑھائیں گے. بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورتی سے اس سوال کو سمیٹا، اور یقیناً شاعری میں اور نثر میں یہ ایک بنیادی فرق تو ہے، اور اقبال کے ہاں بھی ہمیں عشق اور عقل کے درمیان جو مارکا ہے وہ جا بجا نظر آتا ہے، اور میرا خیال ہے یہی ایک فرق ہے جو شاعری اور نثر میں بھی نظر آتا ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے اسپیکر کی طرف، ناصر عباس نیر صاحب. اور سب لوگ جیسے کہ انہوں نے خوبصورت گفتگو پروفیسر فتح محمد ملک صاحب کی اور نجیبہ عارف کی سن رہے ہیں. اب وہ ظاہر ہے وہ بھی اس انتظار میں ہیں کہ ناصر عباس نیر صاحب جو ہیں وہ ان کو گفتگو میں شامل کیا جائے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی ناصر صاحب کہ اقبال کی شاعری کے بہت سے موضوعات ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ان میں سے کون سے موضوعات ہیں اور کس حد تک وہ انسانی مسائل سے متعلق ہیں، اور کیا ہیں یا پھر ان کو محض مذہبی دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہی سمجھا جا سکتا ہے. ناصر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. لیکن ڈاکٹر نجیبہ کی طرح میں بھی پہلے ابھی تک میرا ذہن الجھا ہوا ہے کہ 21ویں صدی میں علامہ اقبال جیسے عظیم شاعر پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم جو ایپلیٹیو استعمال کر رہے ہیں عہد ساز، یہ اتنی بے دردی سے، اتنی تکرار سے اتنے شاعروں کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ اقبال کی جو صحیح انفرادیت ہے، اقبال کا بطور شاعر نہ صرف اردو شاعری میں بلکہ مسلمانوں کی شاعری میں اور اس کے بعد عالمی ادبیات میں جو ایک کنٹریبیوشن ہے، وہ کہیں اس کی طرف اس جو عہد ساز لفظ ہے اپنی پامالی کے سبب یہ اس کا ذرا بھی احساس نہیں دلا سکتا. ہمارے یہاں شاعروں کے لیے مختلف القاب، مختلف نام، مختلف ایپلیٹیو استعمال کرنے کی کلاسیکی ادب میں بھی روایت رہی ہے. مثلاً میر کو پہلے اور بعد میں غالب کو، اور پھر جھگڑا بھی رہا کہ ان دونوں میں سے کون خدائے سخن ہے. تو اس وقت بھی شاعروں کو ان کی شعری جو انفرادیت اور عظمت ہے اس کی بنیاد پہ پہچاننے کے لیے اس طرح کی تراکیب استعمال ہوتی تھی.
لیکن اقبال کے لیے مختلف جو استعمال کیے گئے. شروع میں انہیں ترجمان حقیقت کہا گیا. جب اقبال زندہ تھے تو یہ ترکیب ان کے لیے بطور خاص استعمال ہوتی تھی. اس کے بعد حکیم الامت کہا گیا، پھر شاعر مشرق. حکیم الامت اقبال کے علاوہ مولانا اشرف علی تھانوی کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا رہا، لیکن شاعر مشرق صرف اقبال کے لیے استعمال ہوا ہے. تو اس میں تھوڑی سی ایک انفرادیت نظر آتی تھی کہ اقبال کی شاعری کا جو بڑا اور غالب موضوع ہے وہ مشرق ہے. لیکن بعد میں جب اقبال پہ چونکہ سب سے زیادہ کام ہوا ہے، اردو شاعری کی تاریخ میں کوئی اقبال کا اس حوالے سے مد مقابل نہیں ہے کہ ان پہ اتنا کام ہوا ہے. تحقیقی کام بھی، تنقیدی کام بھی، تاثراتی کام بھی، ٹریش بھی اور اول درجے کا کام بھی. تو اس میں جب کام ہوا تو پتہ چلا کہ چونکہ مشرق کا تصور خاص طور پر 1970 کے بعد 1980 کی دہائیوں میں بدل گیا، اور وہ مشرق جو تصور تھا 1930-40 کی دہائی میں وہ نہیں سمجھا جاتا. تو اب عام طور پر جو خالص ادبی اور تنقیدی ڈسکورس ہے اس میں اقبال کو نہ تو شاعر مشرق کہا جاتا ہے نہ ترجمان حقیقت، لیکن عام گفتگوؤں میں یہ ضرور استعمال ہوتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں ان میں بھی اگر کبھی استعمال کرنا ہو تو وہ اقبال کو زیادہ واضح کرتا ہے ایک شاعر مشرق کے طور پر. ایک تو وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک طرح سے جو عالمی ادبیات کی عدالت میں جو مقدمہ تھا وہ مشرق کا پیش کیا، اور اب پوسٹ کلونیل سٹڈیز کا جو زمانہ ہے وہ اپنی شدت کے ساتھ تو 1970 کی دہائی میں ایڈورڈ سعید کی جو کتاب اورینٹلزم تھی اس کے چھپنے کے ساتھ ہوا. لیکن اگر ہم اقبال کی شاعری میں دیکھیں تو وہ دیکھ رہے تھے کہ کلونیلزم نے سب سے بڑی انسانی تاریخ کی ایک تقسیم کی تھی کہ انہوں نے اپنے مغرب کو، یعنی گورے سفید فام مغرب کو، باقی سب دنیا سے جس کو انہوں نے بلیک کہا یا مطلب کالے کہا، کچھ اور کہا، دوسرے بہت سے ایسے ڈیروگیٹری الفاظ استعمال کیے، اس میں تقسیم کیا تھا. اور اس بنیاد پر اپنی تہذیب کی برتری، اس کی آفاقیت، یہ بھی ایک بہت بڑا جو 19ویں صدی سے شروع ہوا آفاقیت کا، یہ ایک ان کی جو کولونیل ایک اسٹریٹجی تھی ٹو رول دا ورلڈ، اس کا سب سے بڑا ایک تھا کہ ان کی، اور آفاقیت سے ان کی تہذیب تھی. تو اقبال نے اس زمانے میں یہ سمجھ لیا تھا کہ دنیا جو ہے وہ مغرب ہمیں اپنے لینس سے دکھانے پر مجبور کر رہا ہے کہ ایک طرف مغرب سفید مغرب ہے اور دوسری طرف سیاہ فام اقوام ہے جن میں جہاں انہوں نے کالونیز قائم کی. تو اس لیے اقبال نے جو مقدمہ پیش کیا ہے وہ صرف اسلام کا نہیں ہے بلکہ مشرق اور ایک میٹافوریکلی ان تمام اقوام کا ہے جن کا نشانہ وہ مغربی تہذیب، اور مغربی تہذیب سے بھی زیادہ جو مغربی امپیریلسٹ تہذیب ہے. میں سمجھتا ہوں مغرب میں بھی فرق کرنا چاہیے. ایک ہے خالص کلونیل مغرب اور ایک دوسرا ہے جس میں مغرب کی علمی روایت بھی ہے. تو ہمیں اس میں بھی اس کا، اگر ہم پورے مغرب کو صرف ایک لفظ کلونیل مغرب کے طور پر دیکھیں اور اس میں سے جو کچھ انسانی آوازیں ہیں، جو انسانی علوم ہیں، ان کی نفی کریں تو ہم پھر ان کا شکار ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں ان کے جو امپیریلسٹ ویسٹ ہے اور جو دوسرا ایک علمی روایت جس نے جدید انسانی تہذیب کو بہت فائدہ پہنچایا ہے، اس کو ہمیں ایک لائن ڈرا کرنی چاہیے. تو بہرحال اقبال جو تھے وہ ایک انہوں نے یہ مقدمہ ضرور پیش کیا. لیکن سب سے پہلے یہ مقدمہ میں سمجھتا ہوں یہ پھر بھی ثانوی حیثیت رکھتا ہے بطور شاعر. اگر اقبال شاعر نہ ہوتے لیکن یہی مقدمہ ان کے پاس ہوتا تو ہم انہیں کبھی آج زیر بحث نہ لا رہے ہوتے. تو لہٰذا پہلی بات یہ کہ اقبال ایک شاعر تھے. لیکن وہ شاعر کیا ہوتا ہے؟ شاعری کی بہت سی تعریفیں ہمیں ملتی ہیں. ابھی افتتاحی اجلاس میں افتخار عارف صاحب نے سنسکرت کا ذکر کیا اور سنسکرت کے ایک رگ وید کے ایک اشلوک کو پڑھا. وہ کاش ہم بھی پڑھ سکتے. میں تو ان کو بہت خوشی ہوئی پہلی دفعہ سنسکرت کو سنا. پہلے صرف پڑھا ہے یا رومن میں یا ویسے. تو ٹیگور نے ایک مضمون لکھا تھا جس میں انہوں نے اتھر وید سے ایک اشلوک کا ذکر کیا ہے. ٹیگور کا مضمون ہے آرٹ کیا ہے، شاعری کیا ہے، شاعری کا آرٹ کیا ہے. اس میں وہ اتھر وید کا ایک اشلوک دیتے ہیں. اس کا ترجمہ حسن منظر نے کیا اس مضمون کا. اس میں اتنی گہری بات کہی گئی ہے. ہم چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ گہری باتیں صرف اہل مغرب کرتے ہیں، مانتے ہیں اہل مغرب کرتے ہیں، لیکن دنیا کے تمام اذہان
انسان جہاں بھی انسانی خطوں میں جہاں بھی موجود ہے ان کی ذہانت میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ صرف ایک نسل پرستانہ ایک نظریہ ہے کہ صرف ذہانت یا کوئی ذہانت جینز میں ہوتی ہے. ذہانت جینز میں نہیں ہوتی. ذہانت جو ہے وہ تمام انسانوں میں ہے. صرف اس ذہانت کے اظہار کے جو مواقع ہیں وہ ادارہ جاتی سطح پر، انسٹیٹیوشن کی سطح پر اور سماجی سطح پر جن کو ملتے ہیں تو وہاں ذہانت اپنا زیادہ اظہار کرتی ہے، تو ورنہ کوئی تو تفریق نہیں ہے. تو اتھر وید میں وہ ملتا ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ آرٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو برہما ہے وہ اپنی تخلیقیت کا اظہار بہتات میں کرتا ہے، کثرت میں کرتا ہے، کہ وہ اتنی زیادہ چیزیں پیدا کرتا ہے جو بظاہر اس کائنات کی اور اس کائنات میں مخلوقات کی ضرورت سے زیادہ ہوتی ہیں. تو وہ بہتات اور کثرت یا ابنڈنس کے ساتھ آرٹ کو منسوب کرتا ہے. اور وضاحت کو یہ کرتے ہیں کہ جس طرح انسانی آوازیں، اگر ہم دیکھیں انسانی آواز جس کے لیے انسان کو ودیعت ہوئی ہے وہ چند ہیں، بولنا، بات کرنا، چیخنا، چلانا، رونا، پیٹنا. لیکن وہ کہتا ہے کہ انسانی کل اقبال کے پیغام پہ عمل کرنے سے پاکستان عدم سے وجود میں آ گیا تھا، تو آج پاکستان کا جغرافیائی وجود جو ہے وہ کیوں خطرات میں گھرا ہوا ہے؟ وہ اسے ان خطرات سے نکالنے کا راستہ کیا ہے؟ اقبال کے افکار ہیں، ان کی تعلیمات ہیں، اور ان کی تعلیمات کا جب تحریک پاکستان سے تعلق آتا ہے تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اب صرف قائد اعظم کی بات ہوتی ہے اور الگ کر لیا گیا ہے اقبال کو. قائد اعظم کی تعلیمات اور اقبال کی تعلیمات اب تواتر اس طرح کا نہیں رہا. تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے ہمیں سمجھنا کہ جب قائد اعظم نے 23 مارچ کے لاہور سیشن میں اقبال کے تصور پاکستان کو تحریک پاکستان کا آغاز بنانے کا اعلان کیا تھا، تو وہ تو مارچ تھا، لیکن صبح وہ ریزولوشن پاس ہوا اور شام کو پنجاب یونیورسٹی کے سینٹ ہال میں یوم اقبال منایا گیا. تو یہ نہ اقبال کی پیدائش کا دن ہے نہ وصال کا دن ہے. کیوں کہ اور اس کی صدارت کس نے کی؟ جس شخص نے پاکستان کا ریزولوشن پیش کیا تھا، عظیم لیڈر جو مشرقی پاکستان کا تھا. اور دوسری صبح کا سیشن جو ہے وہ قائد اعظم نے اس کی صدارت کی، اور اسی میں وہ مشہور ان کا فقرہ ان کی زبان سے نکلا اقبال کے بارے میں، فرینڈ، فلاسفر اینڈ گائیڈ. تو جو شخص اقبال کا گائیڈ اور فلسفی ہے، ہماری قوم کا، ہماری آج کی لیڈرشپ کا، وہ فرینڈ، فلسفی اینڈ گائیڈ کیوں نہیں ہے؟ بہت بہت شکریہ. یہ جو علم کا دریا بہہ رہا ہے، میں اس میں نہیں چاہتی کہ میں کوئی بند باندھوں، لیکن وقت جو ہے وہ محدود ہے اور وہ مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں اس کو پروگرام کو آگے بڑھاؤں. اور اب ڈاکٹر نجیبہ عارف سے میں ایک سوال پوچھوں گی، اور اس کے بعد ڈاکٹر ناصر عباس نیئر سے. اور میں یہ چاہوں گی کہ اگر ہو سکے تو 5 منٹ کے اندر سوالوں کے جواب دیجیے، کیونکہ پھر ہمیں احمد عطا سے بھی سننا ہے کلام اقبال، اور وقت پہ ہمیں اس کو ختم بھی کرنا ہے. تو ڈاکٹر نجیبہ عارف، آپ سے یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ بلا شبہ اقبال نے اپنی آفاقی شاعری میں جو سب کو ہی مخاطب کیا، سب کے لیے، ہر ایک کے لیے اس میں پیغام بھی ہے، ہر ایک کو انہوں نے مخاطب بھی کیا. انہوں نے بچوں کے لیے بھی بہت کچھ لکھا، انہوں نے مسلمانوں کے لیے، انہوں نے مشرق کے لوگوں کے لیے، جیسا کہ ابھی ہمیں بتا رہے تھے پروفیسر صاحب، تو انہوں نے ہر ایک کے لیے لکھا. عورت کے لیے بھی انہوں نے لکھا، اور انہوں نے تصویر کائنات میں ایک رنگ قرار دیا عورت کے وجود کو. میں ڈاکٹر نجیبہ صاحبہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس پہ آپ کیا اظہار خیال کریں گی؟
شکریہ. بالکل آپ سے میں متفق ہوں کہ اقبال نے متنوع موضوعات پر لکھا ہے. معاف کیجیے. نوجوانوں کے حوالے سے تو ان کا بنیادی جو مخاطب تھے، جو طبقہ تھا وہ نوجوان تھے، اور اس کے علاوہ بچوں کے لیے بھی کچھ نظمیں لکھیں، خواتین کے حوالے سے بھی چند نظمیں لکھیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ شاعری میں خواتین کے حوالے سے یا بچوں کے حوالے سے یہ ان کا بنیادی موضوع نہیں تھا. بنیادی موضوعات ان کے کچھ اور تھے. ہاں، ضمنی طور پر انہوں نے اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور مجھے اتفاق ہوا باقاعدہ ترتیب سے اس بات کو پڑھنے کا. تو یہ ایک لمبی بات ہو جائے گی، مختصراً میں ذکر کر دیتی ہوں کہ مجھے یہ محسوس ہوا، میں نے ان کی شاعری اور ان کی تحریریں، نثری تحریریں جو تھیں وہ زمانی ترتیب سے پڑھیں، تو مجھے محسوس ہوا کہ شروع میں قومی زندگی کے عنوان سے انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا. اس مضمون میں انہوں نے عورت کی آزادی کے بارے میں اور اس کے حقوق کے بارے میں بہت مختلف طرح سے بحث کی تھی. لیکن جب وہ یورپ سے واپس آئے اور اس کے بعد انہوں نے کچھ باتیں کہیں، اور شاعری میں خاص طور پر عورت کے بارے میں ان کے نقطہ نظر میں تبدیلی پیدا ہوئی، اور وہ کچھ زیادہ روایتی نقطہ نظر ہو گیا. لیکن یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی. عام طور پر جب ہم عورت اور اقبال کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ ایک طرح کی بات کو دیکھتے ہیں، کچھ لوگ دوسری طرح کی بات کو دیکھتے ہیں، اور کوئی تصفیہ پیدا نہیں ہوتا. مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اقبال کے ہاں ایک دائرے کا سفر تھا اس حوالے سے، کہ آخر میں جب انہوں نے مدراس میں انجمن خواتین سے خطاب کیا تو اس وقت جو ان کا خطاب تھا وہ حقیقی معنوں میں اقبال کے اس سوچے سمجھے فکری پیغام کا حاصل تھا جو عورت کے حوالے سے انہوں نے کیا. پہلے انہوں نے ایک دو جگہ پر یہ بات کہی تھی، الرجال قوامون علی النساء، اور مرد عورتوں پر نگران ہے. بعد میں انجمن کے مدراس کے اجلاس میں انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ مرد عورت پر نگران ان معنوں میں نہیں ہے، بلکہ ان معنوں میں ہے کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اور جو شخص مالی اعتبار سے دیکھ بھال کرے گا وہی اس گھر کا یا فیملی یونٹ کا ذمہ دار ہوگا. ایک بہت دلچسپ بات انہوں نے خواتین سے مخاطب ہو کر کہی، اور انہوں نے کہا کہ اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ ان حقوق کا مطالبہ شروع کر دیں تو مرد کی زندگی جینا دوبھر کر دیں گی. تو پھر انہوں نے اسلامی تاریخ سے حوالے دیے، عورتوں نے کس طرح سے جہاد میں حصہ لیا، جسٹس رہیں، اور مختلف اسلامی تاریخ کے مختلف ادوار میں عورت نے کتنا فعال کردار ادا کیا. یہ نقطہ نظر ان کے بعض اشعار میں پیدا کردہ نقطہ نظر سے مختلف رہا. خاص طور پر مجھے، اگرچہ اقبال میرے پسندیدہ شاعر ہیں، لیکن اس شعر سے مجھے قدر اختلاف رہا ہے. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. رنگ تو ایک اضافی چیز ہے، ایک آرائشی چیز ہے. عورت کا وجود اس کائنات میں کوئی اضافی یا آرائشی چیز نہیں ہے، وہ اس کائنات کا اسی طرح حصہ ہے جس طرح مرد ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اقبال کا کوئی فکری تھیسس نہیں تھا اس شعر میں. اقبال کی فکر کا حاصل انجمن، جو مدراس میں انجمن خواتین کو دیا گیا خطبہ ہے وہ ہے. اور ابھی آپ کی بات سنتے ہوئے مجھے ایک دو باتیں جو ناصر عباس نیر صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ آپ کے سامنے پیش کروں. اقبال نے حقیقتاً شاعری میں بہت سے کمالات دکھائے ہیں جو مختصر وقت میں ان کا ذکر نہیں ہو سکتا، جن میں سے ایک بنیادی نوعیت کی بات ہے جس سے سب واقف ہیں کہ انہوں نے الفاظ اور اصطلاحات کے معنی کی توسیع کر دی ہے، اور الفاظ کے ایسے نئے امکانات تلاش کیے ہیں، اور اس میں اتنے نئے پہلو شامل کر دیے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے. مثال کے طور پر عشق جیسا پامال لفظ اقبال کے ہاں آ کر کن وسیع معنی میں استعمال ہونے لگا ہے. اسی طرح خودی کا لفظ جو کسی زمانے میں خودداری یا ایگو کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، اقبال نے اس کو ایک بالکل مختلف معنی میں استعمال کیا. اور پھر اس کے مقابل بے خودی کا لفظ، اسی طرح مرد مومن کا لفظ، اور بہت سے کئی لفظ ہیں. لیکن اقبال کے ہاں بعض اوقات، اقبال اور غالب کے حوالے سے انہوں نے بات کی ڈاکٹر صاحب نے، تو ایک مصرع مجھے یاد آ گیا غالب کا. غالب نے کہا تھا، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. اقبال نے کیا کہا؟ اقبال نے کہا، صاحب ساز کو لازم ہے کہ غافل نہ رہے، گاہے گاہے غلط آہنگ بھی ہوتا ہے سروش.
تو اقبال کی نظر کی جو گہرائی تھی وہ بہت حیران کن ہے بہت سے معاملات میں، اور ان کی شاعری کے کمالات اور ان کی فکری وسعت کا احاطہ کرنا ان چند لمحوں میں ممکن نہیں ہے۔ جی بالکل، بے شک۔ اور اب ناصر عباس نیئر صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ آج کی دنیا جس میں گلوبل ایشوز جو ہیں وہ بہت چیلنجنگ ہو گئے ہیں، اور جو اس وقت حالات حاضرہ کی چیزیں چل رہی ہیں، جو دنیا میں بلاکس بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ظالم اور مظلوم جو ہیں وہ گڑبڑ ہو گئے ہیں، تو ان حالات میں ہم اقبال کی شاعری کو آپ ہمیں بتائیے کہ اس کی کس طرح سے ریلیونس ہے اور کیا پیغام ہے ان کی شاعری میں؟ شکریہ۔ اب چونکہ ٹائم بہت کم ہے، میں پہلے بہت طویل گفتگو کی۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں یہ زمانہ ایک نفسیاتی استعماریت اور ڈیجیٹل استعماریت کا ہے۔ پہلے لوگوں کے جسموں کو، ان کی زمینوں کو، ان کے ملکوں کو کولونائز کیا جاتا تھا، اور اب لوگوں کے ذہنوں کو، ان کی نفسیات کو کیا جاتا ہے، اور اس میں سب سے بڑا اس وقت جو ہتھیار استعمال ہو رہا ہے وہ سوشل میڈیا اور تمام ڈیجیٹل ذرائع ہیں۔ لیکن یہ اتنے سٹل طریقے سے سب کچھ کرتے ہیں، ذہن کو کولونائز کرتے ہیں، آپ کے ذہنوں کو خاص طرح سے سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، آپ کو سوچنے کے لیے موضوعات دیتے ہیں، آپ کو تجاویز دیتے ہیں، آپ کا راستہ روکتے ہیں، اور آپ کے پاس کوئی اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ تو یہ اس ایسی صورت میں، اور جبکہ جو طاقت کی جو کار فرمائی ہے وہ 18ویں اور 19ویں صدی اور جدید زمانے کی کار فرمائی سے بالکل مختلف ہو گئی ہے، اور اس کا جو مہلک پن ہے وہ کہیں زیادہ ہو گیا ہے۔ ایسے میں جو تمام جو ادیب ہیں یا شاعر ہیں وہ ان پہ بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور میں توقع کر رہا تھا کہ کاش کوئی ایسا ہی موضوع رکھا جاتا کہ اس زمانے کی جو اصل حقیقت ہے، اصل جو بھیانک حقیقت ہے، اس کو ہمارے زمانے کا آرٹ، ہمارے زمانے کا ادب کیسے پیش کر رہا ہے، کیا اس سے گریز کر رہا ہے یا اس کو واقعی پیش کر رہا ہے، اور اس کی ایک دنیا کی ایک ڈسٹوپیائی تصویر پیش کر رہا ہے، یا ایک نیا یوٹوپیا کریٹ کرنے میں مدد کر رہا ہے۔ تو کئی اس کے ہو سکتے ہیں۔ اقبال کے یہاں ظاہر ہے اقبال کے زمانے میں بہت سی چیزیں نہیں تھیں جو بعد میں ہوئی ہیں۔ اقبال کے زمانے میں دوسری عالمی جنگ نہیں ہوئی تھی، اقبال کے زمانے میں کہ سرد جنگ کا نہیں تھا، اگرچہ اقبال نے کئی پیش گوئیاں کیں اور وہ پوری بھی ہوئیں، اور ان کے یہاں میرا خیال ہے خاص طور پر ان کی جو ویسٹ پہ تنقید ہے، مغرب پہ تنقید ہے، اور جو کیپٹلزم پہ تنقید ہے اقبال کی، وہ اس حوالے سے آج بھی ہمارے لیے بہت ریلیونٹ ہے کہ سرمایہ داریت کس طرح ذہنوں کو غلام بناتی ہے، اور ذہنوں کی جو غلامی ہوتی ہے وہ غلامی کی بدترین شکل ہوتی ہے۔ لیکن میں ایک اور پوائنٹ ذکر کرنا چاہتا تھا، چونکہ مجھے اقبال پہ بات کرنے کا بہت کم موقع ملا ہے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہم جیسے لوگ کچھ اور موضوعات پہ بات کرتے ہیں، اقبال ہمارے لیے ایک ایسا خطہ ممنوع ہے۔ اقبال کا جو بنیادی تخیل ہے وہ ایک مذہبی تخیل ہے، لیکن اقبال ہی نے بتایا کہ جو مذہبی تخیل کیسے شاعرانہ تخیل ہو سکتا ہے، اور مذہبی تخیل جو ہے وہ شاعری کی روح کو نہیں کرتا، مجروح نہیں کرتا، شاعری کی جو روح ہے اس کو زوال کا شکار نہیں کرتا، یا اس کو اظہار کے مواقع اس پہ بند نہیں کرتا۔ یہ اقبال نے دکھایا کہ مذہبی تخیل بھی ایک اعلیٰ ترین شاعری کو وجود میں لانے کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اب مذہبی تخیل جب میں کہہ رہا ہوں تو میں کس معنی میں استعمال کر رہا ہوں؟ مثال کے طور پر اقبال جب جاتے ہیں اسپین جاتے ہیں اور مسجد قرطبہ میں بیٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو وہاں انہوں نے کئی نظمیں لکھیں، تو ایک اس میں دعا ایک لکھی، اور اس دعا کا ایک شعر ہے جو یہ بتاتا ہے کہ مذہبی تخیل کے اندر بھی ایک طرح کی ایک اپنا اثبات موجود ہوتا ہے، اور وہ اثبات روایتی مذہبی اثبات سے مختلف ہوتا ہے۔ تیری خدائی سے ہے میرے جنوں کو گلا، تیری خدائی سے ہے میرے جنوں کو گلا، اپنے لیے لامکاں میرے لیے 400۔ مسجد میں بیٹھ کر اقبال نے دعا کے انداز میں یہ شعر لکھا کہ ایک مذہبی تخیل کا آدمی یہ کہہ رہا ہے اپنے خدا سے، کیونکہ جو شکوہ ہے اقبال کے یہاں شکوہ بہت ہے، شکوہ میر کے یہاں بھی ہے، غالب کے یہاں بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو شکوہ ہے وہ اقبال کے یہاں ہے، کیونکہ اقبال یہ سمجھتا تھا کہ جو انسان ہے وہ روایتی معنوں میں تو وہ زمین پہ نائب ہے، خدا کا خلیفہ ہے، لیکن اقبال نے فارسی ایک جو نظم ہے محاورہ مابین انسان و خدا کہ تو شب آفریدی چراغ آفریدم صفال آفریدی ایاغ آفریدم،
تو اقبال وہاں خود انسان کو ایک کو کریٹر کے طور پر پیش کرتا ہے کہ اگر جو خدا ہے وہ کریٹر ہے تو انسان بھی ایک کریٹر ہے اور خدا کے عمل تخلیق میں اس کی معاونت کرتا ہے. اب جب عمل تخلیق میں معاونت کرتا ہے اور یعنی اس کے اندر بھی وہ تخلیقیت موجود ہے اور اسی وجہ سے وہ سوالات بھی اٹھاتا ہے. بال جبریل کا بہت بڑا حصہ اسی مذہبی تخیل کے حامل ایک انسان کا لکھا ہوا ہے اور ایسی انسانی آواز ہے جو اردو شاعری میں نہ کسی اور شاعری میں نہیں ملتی. مثال کے طور پر میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں غلغلہ ہے علما بت قدہ صفات میں. تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں. اور اس طرح کے بے شمار اشعار انہوں نے لکھے ہیں اور جس میں وہ اس انسانی آواز کو پیش کرتے ہیں جو اس مذہبی دائرے کے اندر رہتے ہوئے خدا کے وجود کو تسلیم کرتے ہوئے لیکن اپنے اندر کی جو ایک اپنا اثبات ہے تخلیقیت میں جو اس زمین پر رہتے ہوئے جو اس کو رکاوٹیں پیش آتی ہیں ان کا وہ اظہار اقبال کے یہاں بہت کرتے ہیں. یعنی اقبال کی جو مذہبیت ہے وہ صرف سبمیشن والی نہیں ہے وہ اسرشن والی بھی ہے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ ناصر صاحب. اور آپ کی گفتگو میں بھی اگر مداخلت کوئی کرے تو کم از کم میں اگر کروں تو میں تو احساس جرم میں مبتلا ہو جاتی ہوں کہ ایسی گفتگو جس سے اتنا کچھ ہم سیکھ رہے ہیں جتنا میں کرنا چاہتا تھا ٹائم کی کمی کی وجہ سے. اور یہ اس پروگرام کا دورانیہ ویسے 1 گھنٹہ بہت کم ہے کیونکہ اتنے اچھے اسپیکرز ہیں وہ لوگ جو اقبال کو گہرائی میں جا کے سمجھتے ہیں بات کر سکتے ہیں ان کے ساتھ تو یہ کم از کم 2 گھنٹے کا سیشن ہونا چاہیے تھا. بہرحال وقت جو ہے وہ محدود ہے ہمیں اسی میں اس کو لے کے چلنا ہے. اور اب باری ہے اس شخصیت کی جو اتنی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں اور وہ ہمیں کلام اقبال سنائیں گے. احمد عطا خود بھی بہت خوبصورت شعر کہتے ہیں بہت اچھے شاعر ہیں اور وہ آپ کے سامنے بہت شکریہ آپ کا کلام ناصرہ پیش زبیری. کریں. جی میں نے پہلے سوچ رکھا تھا کہ 3 بند پڑھوں گا پھر بعد میں خیال آیا کہ 2 تو اب صرف 1 بند پیش کرتا ہوں. سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات سلسلہ روز و شب تارے حریر درنگ جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بم ممکنات تجھ کو پرکھتا ہے یہ مجھ کو پرکھتا ہے یہ سلسلہ روز و شب صرفی کائنات تو ہو اگر کم عیار میں ہوں اگر کم عیار موت ہے تیری برات موت ہے میری برات تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا ایک زمانے کی رو جس میں نہ دن ہے نہ رات آنی و فانی تمام معجزہ ہائے ہنر آنی و فانی تمام معجزہ ہائے ہنر کار جہاں بے ثبات کار جہاں بے ثبات. بہت شکریہ آپ کا. بہت خوبصورت. آپ ایک نظم اور پڑھ سکتے ہیں احمد اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ایک نظم اور پڑھ سکتے ہیں. اصل میں وقت ختم ہو چکا ہے اور آنی و فانی تمام معجزہ ہائے ہنر کار جہاں بے ثبات کار جہاں بے ثبات اول و آخر فنا باطن و ظاہر فنا نقش کہن ہو کہ 9 منزل آخر فنا ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ
عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام، تندو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام، عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام، عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق کی مستی سے ہے پیکر گل تابناک، عشق ہے صحبائے خام، عشق ہے کاس الکرام، عشق فقیہ حرم، عشق امیر جنود، عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام، عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات، آنی و فانی تمام معجزہ ہائے ہنر، کار جہاں بے ثبات، کار جہاں بے ثبات۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ ابھی ناصر صاحب نے کہا تھا نا کہ جو اچھی شاعری ہے، بڑی شاعری، اس کے ساتھ موسیقی اور مصوری کا بھی رنگ جو ہے وہ رنگ بھی آ جاتے ہیں، تو واقعی دیکھیں صوتی اثرات سے کیسے تصویریں بنتی چلی جاتی ہیں۔ کیا خوبصورت کلام پڑھا، بہت شکریہ احمد عطا۔ اور اگر میں نے 5 منٹ اوپر لیے ہیں، اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو، کیونکہ اتنے اچھے پینلسٹ ہیں، اتنے اچھے سپیکرز اور ایسا علم جاننے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر کوئی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اسی موضوع کے حوالے سے۔ السلام علیکم جی، میرا نام طارق ہے، میں بھی اقبال کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ میں ذرا تاخیر سے حاضر ہوا ہوں، اگر کوئی پہلے گفتگو ہو چکی ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں گا۔ مجھے ایک حیرت تھی تھوڑی سی کہ حضرت اقبال کا ذکر کرتے ہوئے جس ہستی سے اقبال کا سب سے زیادہ تعلق ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اس کا ذکر ہمارے محترم تمام مقررین میں سے کسی نے نہیں فرمایا۔ یہ ایک بات۔ دوسرا یہ کہ میرے معزز و محترم مقررین میں سے 2-3 چیزیں جو ہیں اس کے حوالے سے میں اپنی کسی حد تک حیرت کا اظہار ہے۔ اقبال کے کلام میں دائروں کا سفر تلاش کر لیا گیا ہے، اقبال کو ہم نے کمپارٹمنٹلائز کر کے اس کی شاعری کو مختلف طریقوں سے تقسیم کرنے کی کوشش کی، اس کے خیالات اور افکار کو ہم نے مختلف حصوں میں بانٹ دیا ہے، لیکن جو اس کے تمام اجتماعی اثر سب سے زیادہ جو نظر آتا ہے اقبال کے کلام کا، وہ ہے اقبال کے کلام میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا یہ مناسب نہ ہوتا کہ اس کو بھی بطور ایک موضوع کے آج ہم یہاں پہ بیان کرتے؟ یہ سوال کس سے ہے آپ کا؟ پینل سے ہے، جو بھی جواب دینا پسند کرے، پینل میں سے جو بھی پسند فرمائے۔ آپ جواب دینا چاہیں گے؟ جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اقبال کی شاعری میں جو سب سے بڑی شخصیت کا ذکر ہے وہ حضرت محمد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، تو ان کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اس طرح سے وہ اگر ذکر کرنے لگے تو پھر اور کوئی نہ شخصیت آئے گی نہ موضوع آئے گا ہمارے یہاں۔ تو اقبال کی شاعری کا جو بنیادی فیضان ہے وہ تو حضور کی سیرت ہی ہے، اور جو گفتگو ہوتی رہی وہ اسی سے متعلق ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ الگ سے حضور کی سیرت اقبال کے ہاں جس طرح سے ہے اس موضوع پہ ہی بات ہوتی۔ اقبال حضور کی سیرت کو اپنے فکر کا اور اپنے عمل کا سب سے بڑا سرچشمہ فیضان قرار دیتے ہیں۔
चुनाचे जितनी गुफ्तगू होती रही उसमें उनके असरात जो है वो नुमाया थे, और ज़रूरी नहीं कि हर शेर के साथ उसका ज़िक्र हो। अभी जो आखिर में नज़्म पढ़ी गई तो वो भी इसी मौजू पे है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर नजीब। एक वजाहत मैं भी करना चाहती हूँ। अभी आपने फरमाया कि इकबाल के कलाम में दायरों के सफ़र का ज़िक्र हुआ, ऐसी बात नहीं है। औरत के हवाले से इकबाल के नुक्ता नज़र में दायरवी अंदाज में मैंने अर्ज़ किया था कि औरत के हवाले से इब्तदा में उन्होंने जो नुक्ता नज़र ज़ाहिर किया था, दरमियान में उसमें तब्दीली हुई और आखिर में आके वो फिर दोबारा उसी नुक्ता नज़र से वाबस्ता नज़र आए। कलाम के में दायरों के सफ़र की बात नहीं हुई। जी कोई और? जी आप पूछिए, लेकिन सवाल पूछिएगा। हाँ जी, बस ये एक ही सवाल हम ले सकेंगे क्योंकि अब जी बहुत वक्त शुक्रिया। काफ़ी। जी मेरा नाम नायबज़ादा असफंजार खटक है और बहुत शुक्रिया कि यहाँ पे इकबाल साहब की जब बात हुई तो हमारे बहुत ही मोहतरम स्पीकर ने खुशहाल खान खटक का भी ज़िक्र किया। मैं इत्तेफाक से उनकी 12वीं पुश्त से हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ शायद ये मेरी खाम ख्याली हो कि जब हम इकबाल साहब की बात करते हैं तो हम अक्सर खुशहाल खान खटक का जो असर था इकबाल साहब पे उसको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इसकी अगर प्लीज़ आप वजाहत फरमा दें। बहुत शुक्रिया। किसको नज़रअंदाज करते हैं? खुशहाल खान खटक से जो मुतासिर हुए थे इकबाल साहब, तो उस बात को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे। तो अगर इस बात की थोड़ी सी वजाहत जी कर दी जाए। मेरा ख्याल है कि अगर बहुत सारे जी अच्छा, मैं ये अर्ज़ करना चाहती हूँ क्योंकि हमारे पास वक्त भी नहीं है कि इकबाल कोई ऐसी खैर हमें दे दें, ऐसी हमें थोड़ा सा शख्सियत सवाल नहीं के लिए है। वक्त दे दें बेशक। देखें, इकबाल कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिसको हम 1 घंटे में पूरा उनका अहाता कर सकें। जी, ये तो मुझे अगर हम सारा दिन भी एक कॉन्फ्रेंस या 3 दिन भी दे दें तो हम इतने मौज़ूआत उनके लिए हम रख सकते हैं कि हम उस पर गुफ्तगू करते रहें। इसलिए ये कहना कि ये क्यों नहीं बात हुई, ये क्यों नहीं बात हुई, मेरे ख़्याल में होना ये चाहिए कि जो बात हुई है और जो मौजू है, अगर उससे रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो ठीक है। वही सवाल है, आप मुझे सवाल करने दें प्लीज़। जी प्लीज़। देखिए, इस नौजवान ने जो बात की मैं उसको थोड़ा सा उसको फैलाना चाहता हूँ कि खुशहाल खटक के हवाले से नासिर साहब ने बहुत खूबसूरत बात की कि उसको नज़रअंदाज किया गया। मैं ज़ाती तौर पर इकबाल और खुशहाल दोनों का शेदाई हूँ और दोनों मेरे फ़िक्री चिराग हैं। हर बड़ा शायर किसी दूसरे बड़े शायर से इंस्पायरेशन लेता है और इकबाल ने भी लिया, रूमी से भी लिया, दूसरों से भी लिया और खुशहाल खटक से भी लिया। मेरा नज़रिया वो नहीं है जो मेरे बहुत से पुख्तून भाइयों का है कि इकबाल की शायरी दरअसल खुशहाल की शायरी है। ऐसा हिरगिज़ नहीं और न मैं ऐसा समझता हूँ। अगर खुशहाल का मुकाम बहुत बुलंद है तो इकबाल का मुकाम भी यकीनन बहुत बुलंद है, लेकिन बाज़ जगहों पर खुशहाल की शायरी जब हम पुश्तों में पढ़ते हैं तो यकीनन बाज़ जगहों पे इकबाल उसी को एक कंटिन्यूएशन है उसी की। देखें, वही बात है कि ये बिल्कुल एक अलग मौजू है और हम इस पे बैठे बात करते रहेंगे। हमारे नहीं, पास ये अलग मौजू नहीं है, इस पे बात हुई है। नहीं, नासिर साहब ने बात की थी, आप मुझे थोड़ा सा अगर मुकम्मल करने दें प्लीज़। देखिए, मुझे चूँकि ये इख्तियार दिया गया है और मुझसे ये तवक्को की जा रही है कि मैं वक्त पे इसको ख़त्म करूं और वक़्त ज़्यादा हो चुका है। मैं नासिर साहब तो इसलिए इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ इसलिए कि अगर हम इस पे बहस छेड़ेंगे तो मज़ीद वो, इसलिए आप लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया। आप सब ने बहुत तो फिर आपको सवाल का मौका नहीं देना चाहिए था जब आप सवाल सुनती नहीं है। ये सब इतनी अच्छी इल्मी गुफ्तगू से, और मैं अपने जो मेरे स्पीकर्स हैं मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इतनी बड़ी शख्सियात इस वक्त स्टेज पे मौजूद हैं और जो कुछ इन्होंने अपने इल्म और अपने उस इल्म की गहराई को जिस तरह बहुत मुख्तसर वक्त में इन्होंने दरिया को कूज़े में बंद किया है,
وہ اپنی مثال آپ ہے، اور میں ان سب کی بہت شکر گزار ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ.